بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کی سب کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے امن و امان اور عافیت کے ساتھ آپ ہم سب کو سن 1443 ہجری کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام میں شامل فرمایا۔ محرم کے معنی قابل احترام اور باعظمت ہونا ہے۔ محرم کو اس کی عظمت و احترام ہی کی وجہ سے محرم کہا گیا ہے۔ اسلامی سال میں ماہ محرم کی عظمت و احترام اسی وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس ماہ کے بابرکت بزرگ اور قابل احترام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس ماہ کی نسبت اللہ نے براہ راست اپنی طرف فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا محرم کا مہینہ پہلے سے ہی افضل اور بابرکت چلا آ رہا ہے۔ تاریخ عالم میں ہر سال جب بھی 29 یا 30 ذوالحجہ کی تاریخ ختم ہو کر محرم کا پہلا چاند طلوع ہوگا، گویا وہ زبان حال سے اقوام عالم میں مسلمانوں کو دعوت دے گا کہ لوگوں، اپنے بزرگوں اور اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرو، سال نو کے آغاز پر اپنے عزائم حقہ کی تجدید کرو اور انہوں نے عمل کر کے جو نقشہ چھوڑا ہے تم بھی اپنے نسلوں کے لیے بلند عزائم، دین کی تبلیغ، اشاعت کا جذبہ، حق کے خاطر جان مال اور وطن عزیز کو قربان کرنے کا بہترین نمونہ چھوڑ جاؤ، اور خاص کر واقع ہجرت کو یاد کرو۔ اس کے دونوں پہلوؤں پر غور کرو، چونکہ واقع ہجرت یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا عبرت کا ذریعہ ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اصل مقصد، جس کی بنیاد ماہ محرم میں رکھی گئی تھی، یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے آئے ہوئے پیغام و احکام کو محفوظ کیا جائے اور اس کو موجود و آئندہ نسلوں اور ساری دنیا تک پہنچایا جائے۔ خواہ اللہ کے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑنا پڑے اور خواہ وطن عزیز کی قربانی دینا پڑے، ہر طرح کے ناسازگار ماحول میں شدید ترین مخالفتوں اور عداوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے، تمام رکاوٹوں اور دشواریوں کا منہ توڑ جواب دے کر حق بلند کرنے کی طاقت و صلاحیت بہر صورت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور گزرے ہوئے سال کا بھرپور جائزہ لینا ہے کہ ارکان اسلام اور احکام اسلام میں کیا کمی کی اور اس کی تکمیل کس طرح ہو سکتی ہے، اور مستقبل کے لیے اس کی ادائیگی کا مکمل پروگرام بنائے اور تجدید عہد کرے کہ گزشتہ کی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کرتا رہوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماہ محرم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بزرگی عطا فرمائی کہ آسمان کی تخلیق کے وقت ہی سے خالق کائنات نے قرآن کریم میں اس کی حرمت کا اعلان فرمایا اور کہیں منہا اربعۃ حرم فرما کر اس ماہ کے عظمت میں 4 چاند لگائے، یہ مہینہ ہر سال اپنے آغاز پر بے شمار واقعات و قربانیوں کو یاد دلاتے ہوئے خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور العین، حضرت فاطمہ کے قرۃ العین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبت کے پھول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ کو بھی یاد دلاتا ہے، جن کی نگہداشت 3 عظیم تربیت گاہوں میں ہوئی۔ ان کی پہلی تربیت گاہ آغوش فاطمہ میں رہی، دوسری تربیت گاہ داماد مصطفیٰ حضرت علی کی نگرانی میں رہی، اور تیسری تربیت گاہ امام الاولین والآخرین کائنات کے معلم اعظم خود حضرت حسین کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفق گود میں ہوئی۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، دنیا میں جس وقت دین کی تبلیغ و اشاعت کا آغاز ہوا تو اس وقت ہر طرف صرف بادشاہت اور ملوکیت اور خاندانی جانشینی تھی، اور قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی بڑی 2 حکومتیں تھیں، ان کا بھی یہی جانشینی والا طریقہ تھا۔ مذہب اسلام نے دنیا کو یہ بتایا کہ اگر دنیا سے ظلم کو مٹانا ہو تو بادشاہت اور ملوکیت والا نظام ختم کر کے شورائی نظام کو جاری کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا حسین نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا نامزد ہو رہا ہے تو ان کو فوراً خیال ہوا کہ اس طرح ہوا تو خلافت
اور قیصر و کسریٰ میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا اور نانا جان کا دیا ہوا نظام درہم بھرہم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین کا آنا محض حصول خلافت کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد اسلامی خلافت کا احیاء تھا، یعنی موروثی حکومت کے اثر سے اس کے نظام میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کر کے پھر سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرنا ان کا مقصود تھا۔ اس لیے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے حق کے جذبے کو لے کر حضرت سیدنا حسین کھڑے ہوئے، یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی۔ یوں تو سال کا آغاز و اختتام نہ کوئی نئی بات ہے نہ حیرت انگیز امر ہے، بلکہ شب و روز کی گردش جب تک ہوتی رہے گی یہ سارا نظام عالم اپنی بے شمار حکمتوں مصلحتوں اسرار کے ساتھ برابر جاری و ساری رہے گا۔ اللہ علیم و خبیر ذات نے اپنے تخلیق کردہ ماہ و سال میں کوئی غم یا نحوست نہیں رکھی، بلکہ جہاں بھی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اپنے مقدرات اور قسمت سے ہوتا ہے۔ نحوست اور بدفعلی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت جامع بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دین پر سیکھ کر عمل کرو، دیکھ کر مت کرو۔ یہ دیکھ کر کرنے اور نہ سیکھنے ہی کا کرشمہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک قابل لحاظ تعداد نے محرم کو غم کا مہینہ قرار دے کر اسے غم منانے کے لیے وقف کر دیا، اور جب ان کے نزدیک محرم کا پورا مہینہ ہی غم کا ٹھہرا تو اسی میں خوش کی بات سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سال کا پہلا مہینہ ہی ان کے نزدیک غم کا ہوا تو اب نئے سال کی آمد اور اس کے استقبال کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت حکیمانہ انداز میں متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی تم اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اسی کے مطابق وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ماہ محرم ہی کے بارے میں جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے کیوں اتنے متضاد خیالات پائے جاتے ہیں، اور اس بارے میں اہل حق کی رائے الگ اور کچھ گمراہ لوگوں کی رائے الگ کیوں ہوئی؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ فرقہ شیعہ کی تفصیلات کو جاننے کی ضرورت ہے، چونکہ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے تیسرے امام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں یوم عاشوراء ماہ محرم میں شہید ہوئے۔ اس وجہ سے ان کے نزدیک ماہ محرم انتہائی غم کا مہینہ قرار پایا، اس لیے وہ اس ماہ میں نہ تو کوئی اپنی خوشی کی تقریب انجام دیتے ہیں اور نہ ہی اس میں شادی بیاہ اور اس قسم کا کوئی عمل وہ کرتے ہیں۔ اسی کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے ماہ محرم کو غم کا مہینہ قرار دے کر اس ماہ کی اہمیت و حیثیت کو کم کرنا شروع کر دیا، اور بات یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے اپنے اسی بدعقیدگی کی بنا پر فرقہ شیعہ کی یہ گھنڈاونی چال میں وہ آ گئے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بھی ماہ محرم کو غم کا مہینہ قرار دینا شروع کر دیا۔ اور ان کے نزدیک جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات عرض کی گئی کہ ماہ محرم کے یوم عاشوراء میں کربلا کے میدان میں ان کے عقیدے کے مطابق تیسرے امام حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ اس بنا پر شہادت اور ماہ محرم انتہائی انہوں نے منحوس اور غم کا مہینہ سمجھ لیا، اور اسی بنا پر فرقہ شیعہ اس ماہ میں کسی قسم کی کوئی خوشی کی تقریب انجام نہیں دیتے۔ شادی، نکاح، دکان مکان کا افتتاح وغیرہ امور اس ماہ میں انجام دینا منحوس گردانتے ہیں۔ فرقہ شیعہ ہی کی بدعقیدگی کا اثر کہ بعض کم علم وہم پرستی سے قریب مسلمانوں نے بھی ان کے اس اثر کو قبول کر لیا جو ناجائز اور غلط ہے۔ ماہ محرم میں نکاح کرنا اگر غلط ہوتا یا منحوس ہوتا یا میاں بیوی میں ناچاقی و عدم اتفاقی کا ذریعہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ضرور فرمائی ہوتی، اور خود اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ محرم میں کبھی نہیں کیا ہوتا، لیکن ماہ محرم میں حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ بھرپور فضل رہا، ان دونوں میں کبھی رنجش نہ آئی، ناراضگی نہیں ہوئی، نہ کبھی کوئی شکوہ شکایت۔ اس سے بھی بڑھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کا نکاح غزوہ خیبر سے فراغت کے بعد سن محرم 7 ہجری میں یہودی کے سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما کر مکمل طور پر اس قسم کی بدعقیدگی کی تردید فرمائی۔ اس سے اس بات کا پتہ
چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان گمراہ فرقوں کی اتباع نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ترتیب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی مکمل طور پر فکر اور کوشش کرتے رہیں۔ خاص طور پر ماہ محرم الحرام میں اللہ رب العالمین نے جو خاص چیز اپنے بندوں پر عائد فرمائی ہے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ لہٰذا ایک روایت مسلم شریف کی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس روزے کے رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک یہ ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آئندہ سال 9 محرم کو روزہ رکھنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے اتنے دن پہلے کہی کہ اس کے بعد محرم کا مہینہ ہی نہیں آیا اور اس نئے فیصلے پر عمل حیات طیبہ میں نہیں ہو سکا۔ البتہ امت کو رہنمائی مل گئی کہ اس طرح اشتراک اور تشابہ یعنی یہودیت کے ساتھ مشابہت اور شرکت سے بچنا چاہیے، خواہ عبادات ہی میں مشابہت ہو رہی ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ طے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم آنے والی 9-10 محرم یا کسی وجہ سے 9 محرم کو روزہ نہ رکھ سکے تو 10-11 محرم کو ضرور روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ماہ محرم کا یہی خاص الخاص عمل ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اس ماہ کو غم کا مہینہ نہ قرار دیا جائے اور اپنی تمام تقریبات چاہے وہ کسی عنوان کی خوشی کی ہو، گھر کی افتتاح، مکان کا افتتاح، بیٹا بیٹی کی شادیاں، خاص طور پر اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی برکات ہے، اس مقصد کے خاطر اسی مہینے میں انجام دینے کی فکر کی جائے اور بدعقیدگی سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ بڑی خیر وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری ہدایات پر بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔